الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے، اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنے دین کی بات اور اپنے دین کی فہم اور سمجھ کے لیے کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طرح آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، آپ سے محبت اور عقیدت کا حکم بھی دیا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے، اور جس طرح اور شریعت کے بہت سے احکامات مطلوب ہیں اور مقصود ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ آپ سے محبت کس طرح کی ہونی چاہیے اور آپ سے عقیدت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی آدمی محبت اور عقیدت کو سیکھنا چاہتا ہے اور آپ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آئیڈیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مثالی اطاعت کی اور آپ سے ایسی مثالی محبت کی
کہ اللہ رب العزت کو ان کی ادائیں پسند آئیں اور دنیا میں ان لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ تو چونکہ محبت اور اطاعت کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت بھی کرے اور آپ سے محبت بھی رکھے۔ تو اگر صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں تو محبت کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اطاعت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس مختصر بیان میں صحابہ کرام کی زندگی کا کچھ نقشہ اور ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی، صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی۔ صحابہ کرام بہت بڑی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، تو اسی طرح 1,00,000 سے زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام میں سب کا تذکرہ تو مشکل ہے، اجمالاً سب کا تذکرہ اور تفصیلاً خلفاء راشدین کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا۔ جیسا کہ قاری صاحب ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے، صحابہ کرام میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام واقعی تمام صحابہ سے نمایاں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اطاعت کرنے والے بھی سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہیں، محبت کرنے والے بھی سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اگر کسی نے ایمان پیش کرنا ہو یا اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو کہ میرا ایمان ٹھیک ہے کہ نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت کو دیکھ لے۔ کسی نے اپنے آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ میں حضور کا فرما بردار ہوں کہ نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کو چیک کر لے۔ کسی آدمی نے اگر محبت کا پیمانہ چیک کرنا ہو کہ میرے محبت کا پیمانہ کیا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح حضور سے محبت فرماتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، غرض سب کچھ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دیا تھا۔ آپ واقعات میں ابتدائی واقعات کی طرف جائیں۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، تو بات دعوت دینے کی آئی۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں، حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ توحید کی دعوت جب دی جاتی ہے، مشرکین مکہ کو پسند نہیں آتی، مشرکین مکہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو گھر لایا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ جو اس وقت کے مسلمان نہ تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب آپ علاج و معالجہ کے بعد سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں، تو جو گفتگو فرماتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے پوچھتے ہیں، بتائیں
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، نہ اپنی مار کی پرواہ، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے زخموں کی پرواہ، بلکہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے حضور کی فکر ہے۔ تو یہ محبت ہے اور یہ اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسی مثالی محبت اور ایسی مثالی اطاعت کا جذبہ دیا تھا کہ جب دنیا ساری آپ کی مخالف تھی، یہاں تک کہ مکہ والوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا عزم کر لیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، ایسے کڑے وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق کی اطاعت، سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت دیکھنے کے قابل ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ ہجرت کا سفر کس قدر کٹھن اور کس قدر مشکل ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ اس سفر کے دوران جو پریشانیاں سامنے آئیں وہ لوگوں سے مخفی نہیں ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے کے جاتے ہیں۔ غار ثور کا سفر بڑا طویل ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، رستے میں کانٹے دار جھاڑیاں۔ آج بھی جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو بسا اوقات غار ثور پہ جانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق ٹھہرے تھے، تو وہاں پر رستہ بڑا آج بھی طویل ہے، آج بھی مشکل ہے، پھر بھی حالانکہ آج رستے بن گئے ہیں لیکن کٹھن مرحلہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کو داد دیجئے، ان کی محبت کو داد دیجئے، ان کی اطاعت کو داد دیجئے کہ جب غار ثور کو چڑھ رہے ہیں، میلوں کا سفر ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں، کندھے پہ سوار کر کے غار ثور پہ چڑھتے ہیں۔ یہ ایمان کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، اطاعت کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، محبت کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ جب غار میں پہنچتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار کو صاف کرتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، جو کپڑا میسر تھا اس سے تمام سوراخوں کو بند کر لیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا جس کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب وہاں پر اپنی ایڑی مبارک رکھ دی ہے اور سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرما ہے۔ ادھر کالا ناگ آتا ہے اور ابوبکر صدیق کو ڈس لیتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ناگ کے زہر کو برداشت کر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ تکلیف کی جب انتہا ہوتی ہے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو گرنے کی وجہ سے حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابوبکر ہوا کیا، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناگ نے ڈس لیا ہے جس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر دکھاؤ زخم آیا کس جگہ ہے۔ آپ اپنی ایڑی مبارک کو دکھاتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنا لعاب مبارک لگاتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بات یہاں قابل غور ہے وہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت کو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کو دیکھیں۔ آج ایک طرف ہماری محبت ہے، تھوڑا سا کانٹا بھی چبھ جائے، معمولی سی چونٹی بھی کاٹ لے تو آہت بکا کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، علاقے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں بھی کیا آفت آئی ہے۔ ابوبکر صدیق کی محبت اور عقیدت دیکھیں، سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن آواز تک نہ نکالی اور اس کو اس حد تک برداشت کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود
आंसू के गिरने की वजह से बेदार होते हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत और इसे कहते हैं इताअत। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं, हिजरत का सफ़र है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आदात में भी हुजूर के मुशाबे, शक्ल सूरत में भी आपके मुशाबे थे। जब हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचते हैं तो मदीना तैयबा वाले बाज़ हज़रात ये समझते हैं जिन्होंने हुजूर को देखा ना था कि शायद अबू बकर सिद्दीक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चुनाचे लोग अकीदत से आपके साथ मुसाफा करने लगते हैं, आपसे मिलने लगते हैं। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा होते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा है। अब देखिए अबू बकर सिद्दीक की इताअत, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत आपने महसूस किया कि लोग शायद मुझे हुजूर समझ रहे हैं, इसलिए मुझसे मुसाफे कर रहे हैं, इसलिए अदब व एहतराम से पेश आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और उठकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कपड़े का साया कर दिया, जिससे लोगों के सामने ये बात वाज़ी हो गई, आका ये बैठे हैं, गुलाम सर पे खड़ा है। इसे कहते हैं मोहब्बत। आज किसी को थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी अकीदत, थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिल जाए तो वो कहते हैं मेरा मकाम और मर्तबा अब जो लोगों के सामने शान ज़ाहिर है, मैं अपनी पोजीशन को कम क्यों करूं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हर चीज़ हुजूर पे कुर्बान थी। जब थोड़ा सा महसूस फरमाया कि लोग शायद गलत फहमी में हैं, जिन्होंने आपको देखा नहीं है, मुझे हुजूर समझते हैं, इसलिए अकीदत से पेश आते हैं, फौरन खादिम वाला मनसब संभाला और हुजूर नबी वसल्लम पर साया कर लिया। ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत के इतने बड़े बड़े वाक़यात हैं, अगर मैं उनको बयान करूं तो बयान बड़ा लंबा हो जाएगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात है, आप दूसरे खलीफा हैं, आप भी मोहब्बत और अकीदत में अपनी मिसाल आप थे। उसका एक वाक़या आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक मर्तबा मदीना तैयबा में दो आदमियों का झगड़ा हो गया, जिनमें से एक यहूदी था और दूसरा नाम का मुसलमान जो दिल से मुनाफिक था, यानी कलमा तो दिल से जुबान से पढ़ता था लेकिन दिल से मोमिन न था, यानी मुनाफिक था। एक यहूदी का और मुनाफिक का झगड़ा हुआ। अब इत्तेफाकन ऐसा था कि उस झगड़े के अंदर, उस मामले के अंदर यहूदी सच्चा था, मुनाफिक झूठा था। यहूदी ने इसलिए कहा फैसला करवाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, क्योंकि उसको यकीन था हुजूर इंसाफ करते हैं और इंसाफ की बुनियाद पे फैसला करते हैं। इसलिए कहा कि फैसला हुजूर से करवाते हैं। जो आदमी कलमा तैयबा पढ़ता था, नाम का मुसलमान था और असल में मुनाफिक था, वो कहने लगा नहीं, बल्कि फैसला यहूदी सरदार काब बिन अशरफ से करवाएंगे। अब इस बात पे इख्तिलाफ हुआ। आखिरकार जब उस मुनाफिक को शर्म दिलाई गई कि तुम कलमा पढ़ते हो, नाम हुजूर का लेते हो और फिर फैसला कराने की बात काब बिन अशरफ से करते हो जो यहूदी है, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो इस बात पे शर्मिंदा हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला कराने के लिए तैयार हो गया। जब हुजूर के पास दोनों पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, इंसाफ के मुताबिक सच्ची बात यहूदी की मालूम हुई, इसलिए उसके हक में फैसला कर दिया। जब उसके हक में फैसला किया, मुनाफिक इस पर राजी ना हुआ, बाहर निकले। मुनाफिक कहने लगा हम इस फैसले को दोबारा करवाएंगे। यहूदी ने कहा देखो फैसला मेरे हक में हो चुका, अब दोबारा फैसला क्यों। वो कहने लगा नहीं, मैं दोबारा फैसला चाहता हूं और मैं इस फैसले पर राजी नहीं हूं। हम हजरत उमर के पास चलेंगे और जाकर उनके सामने मामला रखेंगे और फैसला उनसे करवाएंगे। चूंकि यहूदी इस मामले में सच्चा था, उसको जिस तरह हुजूर के बारे में यकीन था कि आप सच फैसला करते हैं, आप हक फैसला करते हैं, इसी तरह हजरत उमर फारूक के बारे में भी यकीन था, आप भी हक के मुताबिक फैसला करते हैं। चुनाचे जब हजरत उमर फारूक के पास पहुंचे, आप घर में मौजूद थे, दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए। जब बाहर निकले तो यहूदी ने अपना मुद्दा बयान किया कि देखो हम दोनों का झगड़ा हुआ था,
فیصلے کے لیے ہم حضور کے پاس گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ آدمی جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، میں فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کرواؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت گھر تشریف لے گئے۔ منافق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں، مسلمان مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس کا گمان یہ تھا کہ میری سائڈ ماریں گے کیونکہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس گمان کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو پھر نکلتے ہی اس منافق کی گردن اڑا دی اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہ ہو میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے حضور کی اطاعت۔ محبت کہتے ہیں تو اسے، اطاعت کہتے ہیں تو اسے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی کمی تھی، جس طرح پہلے بھی کمی تھی اور آج بھی کمی ہے۔ اگر آپ پیپسی کی بوتل لیں وہ بھی تقریباً اتنے کی، منرل واٹر کی بوتل لیں وہ بھی تقریباً اتنے کی، آج بھی وہاں پہ یہی حساب ہے۔ پانی کی کمی تھی، مسلمانوں کو پانی لینے میں بڑی مشکلات تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کو مسلمان بھی استعمال کرتے تھے اور یہودی بھی استعمال کرتے تھے۔ ملکیت میں تھا ایک یہودی کے، مسلمانوں سے وہ مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت زیادہ وصول کرتا اور الٹا پریشان بھی کرتا اور باتیں بھی کرتا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ مسلمان پانی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنویں کو خرید کر جو آدمی مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھے اور گئے یہودی کے پاس اور اس کے پاس جا کر معاہدہ کیا اور خرید و فروخت والا معاملہ کیا۔ اس کو کہا کنواں ہمیں بیچ دو، وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ پیسے زیادہ وصول کرتا تھا اور اس کا اچھا خاصا کاروبار چلا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہایت فہم اور فراست سے کام لیتے ہوئے اس کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ پورا کنواں نہیں بیچتے تو آدھا مجھے بیچ دو، آدھا آپ کی ملکیت رہے گا، آدھا میری ملکیت رہے گا، تو چلو آپ کا بھی کام چلتا رہے گا میرا بھی کام چلتا رہے گا۔ یہودی تھا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور اس نے اس پہ معاملہ کر لیا اور خرید و فروخت ہو گئی۔ آپ نے آدھا کنواں خریدا اور خریدنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنواں میں نے آدھا خرید لیا ہے۔ یہودی سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ دیکھو کنویں سے ایک دن پانی تم پیو گے، ایک دن کنویں سے پانی ہم پیئیں گے، تو لہذا جس دن باری ہماری ہو مسلمانوں کو اجازت دیجیے 2 دن کا پانی بھر لیا کریں۔ چنانچہ یہ حکمت عملی طے ہوئی کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی مسلمان اس دن کے پینے کا پانی بھی بھر لیتے، اگلے دن کا پانی بھی بھر لیتے۔ اب اگلے دن یہودی بیٹھا انتظار کرتا رہتا کہ بھئی کہ گاہک آئے گا اور پیسہ کماؤں گا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ مسلمان 2 دن کا پانی بھر چکے ہوتے تھے، اس کی دکان ٹھنڈی پڑ گئی، مجبور ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منت سماجت کر کے کہا کہ بھئی یہ باقی آدھا بھی تم خرید لو، اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں فرما رہے جو آدمی کنویں کو خریدے اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان بغیر بتائے، بغیر اعلان کیے، بغیر دکھلاوا کیے یہودی کے پاس گئے ہیں، کنواں خرید کے واپس آئے ہیں اور آ کر بتا دیا حضور کنواں ہمارا ہو گیا،
مسلمانوں کو فرمائے کہ پانی بھرا کریں، یہ حضور سے محبت ہے، یہ حضور کی اطاعت ہے کہ حضور نے عمومی ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پیسے تھے، زیارت نے گوارا نہ کیا کہ میرے پیغمبر کا حکم ہو، میرے پیغمبر کی طرف سے ایک اعلان ہو اور میرے پاس گنجائش بھی ہو تو میں اس کنویں کو نہ خریدوں، اور اس اعلان کی وجہ سے بھی کہ جنت کی بشارت ہے، حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کنواں خریدنا، جنت کی بشارت حاصل کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اس لیے اٹھے، کنواں خریدا اور جنت کے مستحق بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی اطاعت بھی حاصل کر لی اور مثالی محبت بھی حاصل کر لی۔ بس سمجھ آ رہی؟ تک تو نہیں گئے۔ خلفائے راشدین میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو مثالی شخصیت ہے، مسلمانوں کے سر کے تاج ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اس موقع پر جو کچھ ہوا آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے اور کہا گیا کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، اسلام کی خیر خواہی کے لیے، حرمین کے تقدس اور تحفظ کے لیے کفار کے سارے مطالبات کو تسلیم کر لیا اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ تاریخ میں معاہدہ موجود ہے، شرطیں ساری کی ساری حضور نے وہ تسلیم کر لی جو کہ مسلمانوں کے سراسر خلاف تھی، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کوئی بھی کام رب تعالیٰ کے اشارے کے بغیر نہیں کرتا۔ وہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات اتار دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ پیش خیمہ ثابت ہوئی، بہت ہی کم عرصے کے بعد مکہ فتح ہوتا نظر آیا۔ جس مکے میں مسلمانوں کو آنے کی اجازت نہ تھی، اب وہی مکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ اس موقع پر عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے معاہدہ کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاہدے کو لکھ رہے تھے، تو معاہدے کا عنوان یہ لکھا کہ یہ معاہدہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ۔ جب عنوان یہ تھا، مکہ والوں نے اس عنوان کو پڑھا، حالانکہ معاہدہ لکھ لیا تھا، مکہ والوں نے عنوان کو پڑھا تو کہا ہم اس عنوان کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس میں کہا گیا یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے نہیں ہیں، اگر ہم رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہے، تو لہذا اس عنوان کو ختم کرو اور لکھو یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے معاہدہ ہو جائے اور امن قائم رہے۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے علی یہاں محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ آپ نے فرمایا، بلکہ عرض کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضور میں محمد رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا، اگر میں اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کاٹتا ہوں میرا ایمان جاتا ہے، میرا ایمان، میری عقیدت، میری محبت، میری اطاعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے میں محمد رسول اللہ کو کاٹ دوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی اس کو کاٹنا ضرورت ہے، مجھے قلم دو، مجھے دکھاؤ تم نے کہاں لکھا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر، صلح کی خاطر قلم کو ہاتھ میں پکڑا اور وہاں پر کراس لگایا، لائن لگائی اور پھر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ اب توجہ فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں، مسلمانوں کے سر کے تاج ہیں، اطاعت اور محبت کسے کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ سے سیکھیں۔ اب دیکھیں غزوہ خیبر کا موقع ہے، خیبر کا موقع بڑا مشکل مرحلہ تھا، مسلمانوں کی فوج تھی، مشکلات تھی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا، کل کو میں جھنڈا، اسلام کا جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا
جیسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کا عزیز اور پیارا ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا، تمام صحابہ کرام کی نگاہیں حضور کے اس فرمان پر ٹھہر گئی، ہر ایک امید لگانے لگا کہ شاید کہ حضور کا اشارہ میری طرف ہے، اور سب کی امیدیں بن گئی۔ جب صبح ہوئی آپ نے فرمایا علی کہاں ہے، ان کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بیمار ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آشوب چشم کا مسئلہ ہے، آنکھ خراب ہے اور آنکھ سے مسلسل جو ہے مواد بہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ آپ نے آنکھ کے دکھنے کی شکایت کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھ پر لگایا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ آپ اسی وقت اب محبت کا دیکھیں ثبوت آگے، جو بات محض کنٹویر عنوان سے تعلق ہے، محبت کا ثبوت دیکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جنہوں نے خیبر کا قلعہ پھر اکھاڑ پھینکا۔ ہاں جی، اب وہ حضور کا فرمان پیچھے تھا اور حضور نے ذمہ داری لگائی تھی، اس لیے کیا خیبر اور جو مشکلات تھی ساری کی ساری دور ہوئی اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایسا کارنامہ انجام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہ حضور نے جھنڈا دیا ہے، اسلام کا جھنڈا ہم سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ جو کئی دن سے فتح نہیں ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم دیا تو فتح ہو گیا۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ بندہ مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے مسلمان ہونے کے بعد کس چیز کا حکم ہے؟ نماز۔ کس چیز کا حکم ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک جمع کریں تو سب سے زیادہ فرمان آپ کے نماز کے متعلق ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایمان کے بعد کلمہ شہادت کا اظہار کرنے کے بعد آپ نے اقامۃ الصلاۃ کی بات کی ہے، نماز کی بات کی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کی صفت اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود ذکر فرمائی ہے۔ جس نماز کا قرآن نے حکم دیا، جس نماز کا حضور نے حکم دیا، صحابہ کرام وہ نماز کیسے پڑھتے نظر آتے ہیں؟ فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا تو دیکھے گا مخاطب صحابہ کرام کی ذات کو کہ ہر وقت رکوع اور سجدے میں پڑے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں، نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ فرمایا انجیل میں تورات میں ان کی یہی مثالیں ہیں، ان کی یہی خوبیاں ہیں، نمازی ہونا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ حضور کا حکم ہے۔ حضور سے اطاعت کو لیتے ہوئے حضور کی محبت کی بنا پر اتنی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن نے گواہی دی ہے تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے چہروں پر پیشانیوں پر سجدے کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، نماز زیادہ پڑھتا ہے، کثرت سجود کی وجہ سے اس کے پیشانی پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس نشان کی گواہی قرآن نے دی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں حضور سے محبت، حضور سے اطاعت۔ غزوہ خیبر کا موقع، گھریلو گدا یہ حلال نہیں تھا، پہلے حلال تھا تو بعد میں حرام ہو گیا۔ جس دن غزوہ خیبر تھا اس موقع پر گدا حرام نہیں تھا، صحابہ کرام نے گدے ذبح کیے اور گدے ہنڈیوں کے اندر پک رہے تھے، ادھر حضور کا ارشاد آ گیا گھریلو گدا حرام ہے۔ توجہ کرنا، خرد و نوش کی اشیاء کی کمی تھی، مسلمانوں پر فاقہ آیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، آخرکار گدے ذبح کیے اور ہنڈیوں میں پکنے لگے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا، عین اس موقع پر جس وقت کی بھوک بھی شدید تھی،
فاقہ بھی شدید تھا، لیکن اس موقع پر آپ کا حکم آیا گدا حرام ہے۔ وہ ہڈیاں جو کہ چولہے پر پکی ہوئی تھی اور کھانے کے لیے بالکل تیار تھی، صحابہ کرام کے کانوں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑتا ہے تو وہ ساری کی ساری ہنڈیاں بہا دی گئیں۔ کسی صحابی نے بھی ایک لقمہ بھی گدے کے گوشت کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ اسے کہتے ہیں حضور کی محبت، حضور کی اطاعت۔ وہ فاقہ ہو، آدمی بھوک سے مر رہا ہو تو انسان کہا چلو یار میں کہہ دوں گا مجھے بات نہیں پہنچی تھی، میں کہہ دوں گا کہ جی وہ مجھے بھوک زیادہ لگی تھی، میں تو مرنے لگا تھا، جان بچانے کے لیے 2 لقمے کھائے، لیکن ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا کسی نے عذر پیش کیا ہو کہ میں مرنے لگا ہوں اس لیے چند لقمے کھانے کی اجازت دیجیے۔ تمام صحابہ کرام کے کان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑا، اسی وقت فل ہانڈیاں اڈھیل دی، کسی نے بھی گدے کا گوشت استعمال نہ کیا۔ اسے کہتے ہیں حضور کی اطاعت اور اسے کہتے ہیں حضور کی محبت۔ ایک واقعہ اور عرض کروں پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ کو علم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مدینہ شریف میں تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک نے تعداد بڑھا دی، اسلام دور تک پھیلنے لگا۔ ابتداء اسلام میں شراب پینے کی اجازت تھی اور حرام نہیں تھی، تو مسلمان حلال سمجھتے ہوئے بعض پیتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے انہوں نے جب حلال تھی اس دور میں نہیں پی، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، شراب حلال تھی، صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی یہ آیات آئیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ شراب جوئے پانسے سب شیطانی کام ہے، ان کو چھوڑ دو۔ جب یہ حکم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، آپ نے منادی کو بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو شراب حرام ہو گئی ہے۔ جب اعلان ہوا صحابہ کرام کے کان میں یہ بات پڑی، کئی صحابہ کرام کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ شراب انہوں نے مٹکے سے نکال کر پیالے میں یہ گلاس میں ڈالی، منہ کے قریب لے جانے لگے تھے کہ حضور کا فرمان سن لیا، حضور کی طرف سے اعلان کو سن لیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اسی وقت منہ کو لگانا گوارا نہ کیا بلکہ اس کو پھینک دیا۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے۔ کسی صحابی نے اگر عذر پیش نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنی قیمت کی شراب تھی، ہماری اتنی قیمت کی شراب تھی، لہذا ہم کسی غیر مسلم کو، کسی عیسائی کو بیچ دیں، یہ کریں نہ، حضور کا حکم سنا، کان میں پڑا، فوراً جو ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر مٹکے توڑ دیے، شراب بہتی نظر آئی۔ اسے کہتے ہیں اطاعت اور اسے کہتے ہیں محبت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور یہ سود حرام ہے، یہ جو قرضے دے کر منافع پر لوگوں کو پیسے دیے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور سب سے پہلے فرمایا بھئی اس کو چھوڑو، آج تک جو معاملہ ہوا وہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے، توبہ استغفار کر لو۔ جنہوں نے کسی سے سودی پیسے دیے ہوئے ہیں واپس لینے ہو تو اصل رقم واپس لے سکتا ہے، باقی نہیں۔ اپنے چچا کے متعلق فرمایا میرے چچا حضرت عباس نے لوگوں کو سودی قرضے دے رکھے تھے تو میں وہ تمام قرضے معاف کرتا ہوں، اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں، سود بھی معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کتنا نقصان ہوا آپ خیال بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضور کا فرمان سنا، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا کی باری ان کو سامنے لاتا ہوں بطور مثال کے، انہوں نے جن جن لوگوں کو قرضے دے رکھے ہیں، اصل سود تو کیا اصل پیسے بھی معاف ہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس کے جواب میں نہیں کہا کہ نہیں میں پیسے اصل تو ضرور لوں گا۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔